بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ 3 حضرات کی سخاوتیں۔ حسیم بن عدی کہتے ہیں کہ 3 افراد کا بیت اللہ میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ اس دور کا سب سے بڑا سخی کون ہے۔ ایک نے کہا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اس دور کے سب سے بڑے سخی ہیں۔ دوسرا بولا نہیں، قیس بن سعد رضی اللہ عنہ اس دور کے سب سے بڑے سخی ہیں۔ تیسرا بولا بالکل نہیں، عرابہ اوسی رضی اللہ عنہ ایک بڑے سخی انسان ہیں۔ گفتگو نے طول کھینچا، ہر ایک اپنے حق میں دلائل دے رہا تھا، حتیٰ کہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، ان میں سے ایک شخص بولا بھائیو، کیوں لڑائی کرتے ہو؟ ایسا کرو ہر شخص اپنے پسندیدہ شخص کے پاس چلا جائے، اس سے کچھ مانگے اور جو کچھ دے وہ آ کر یہاں بتا دے کہ کس نے کتنی سخاوت کی، کس نے کتنا کچھ عطا کیا، پھر اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ سب سے بڑا سخی کون ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند ان کے گھر گیا اور ان سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے، میں مسافر ہوں اور زادرہ ختم ہو گیا ہے، مدد کا طلبگار ہوں، میری کچھ مدد کر دیجئے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہے تھے۔ اسی وقت گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمایا، گھوڑے کی رکا پر پاؤں رکھو اور اس پر سوار ہو جاؤ، اب یہ گھوڑا تمہارا ہے۔ اس کے ساتھ ایک تھیلا بھی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب تمہارا ہے، اور ہاں اس میں ایک تلوار ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ہے۔ جب وہ حسین گھوڑا لے کر اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور تھیلا کھول کر دیکھا، اس میں 4000 دینار اور ریشمی چادریں تھیں، اور ان سب پر مستزاد علی رضی اللہ عنہ کی تلوار تھی۔ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند ان کے گھر گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ لونڈی نے پوچھا تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں اور زادرہ ختم ہو گیا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری مدد فرما دیجئے۔ لونڈی نے کہا تمہاری اس معمولی حاجت کے لیے شیخ کو اٹھانا اچھی بات نہیں، یہ تھیلی پکڑو، اس میں 700 دینار ہیں۔ اس وقت قیس کے گھر میں یہی کچھ موجود ہے۔ گھر کے ساتھ حویلی میں اونٹ بندھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کا اونٹ پسند کر لو اور غلام کو ساتھ لے کر اپنی خدمت کے لیے اس کو اپنے ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد قیس رضی اللہ عنہ اٹھ بیٹھے۔ لونڈی نے تمام قصہ بیان کر دیا، کہنے لگے بہتر تھا مجھے اٹھا لیتی اور میں خود اس کی حاجت پوری کرتا، نامعلوم جو کچھ تم نے اسے دیا ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہوگا یا نہیں، تاہم تم نے جو اچھا کام کیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ ادھر عرابہ اوسی رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند بھی ان کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ عرابہ رضی اللہ عنہ بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، نماز کے لیے گھر سے نکل رہے تھے، 2 غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف رخ کیے ہوئے تھے۔ اس آدمی نے کہا اے عرابہ میری بات سنیں گے؟ عرابہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بولو کیا بات ہے؟ شخص کہنے لگا میں مسافر ہوں اور میرا زادرہ ختم ہو گیا ہے۔ عرابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ غلاموں کے کندھوں سے ہٹائے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر زور سے مارا اور کہنے لگے عرابہ نے اپنا تمام مال و دولت خرچ کر دیا ہے، مگر یہ 2 غلام باقی ہیں، تم ان دونوں کو لے جاؤ، اب یہ تمہارے ہو گئے۔ اس آدمی نے کہا حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ خود سخت ضرورت مند ہیں، میں انہیں نہیں لوں گا۔ عرابہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے سنو، اب یہ تمہارے ہیں، اگر تم چاہو تو آزاد کر دو اور چاہو تو رکھ لو۔ یہ کہنے کے بعد وہ آگے بڑھے، دیوار کا سہارا لیا اور ٹٹولتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔
اس شخص نے ان دونوں غلاموں کو ہمراہ لیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا۔ تینوں دوست ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک نے اپنے عطیے اور سلوک کا ذکر کیا اور ان تینوں کی تعریف کی کہ بلا شبہ یہ تینوں بہت بڑے سخی ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اب رہا یہ فیصلہ کہ سب سے بڑا سخی کون ہے، تو فیصلہ عرابہ رضی اللہ عنہ کے حق میں ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنا سارا مال تنگ دستی کے باوجود خرچ کر دیا تھا۔ محترم عزیز دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ سخاوت کسے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے۔ اسی وقت آپ رضی اللہ عنہ کی 100 اونٹ شہد سے لدے ہوئے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا، اس شخص کو شہد دے دو۔ اس نے کہا، حضرت شہد تو مٹکوں میں بھرا ہوا ہے اور اونٹوں پر لدا ہے، ہم مٹکے کا منہ نہیں کھول سکتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ایسا کرو اس شخص کو سارا مٹکا دے دو۔ غلام نے جواب دیا، حضرت ہر ایک اونٹ پر 2 مٹکے لدے ہوئے ہیں اور ہم ایک مٹکا نہیں اتار سکتے، اگر ایسا کرتے ہیں تو توازن خراب ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ایسا کرو دونوں مٹکے اس آدمی کو دے دو۔ اس نے کہا، حضرت یہ آدمی اکیلا ہے، 2 مٹکے کیسے لے جا سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ایسا کرو اس کو دونوں مٹکے اونٹ سمیت دے دو۔ اس نے کہا، حضرت اونٹ تمام قافلے کا سردار ہے، یہ تمام اونٹوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسا کرو تمام اونٹ سمیت مٹکوں کے اس آدمی کے حوالے کر دو۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو ایک غزوے پر جانا تھا اور مسلمانوں کی مالی حالت بہت زیادہ کمزور تھی۔ تمام مسلمان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ لے کر اس کے لیے امداد جمع کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ محترم عزیز دوستو، یہ ہوتی ہے سخاوت۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ جب کوئی سوالی ہم سے سوال کرتا ہے، جب کوئی ضرورت مند ہم سے سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، کچھ طلب کرتا ہے، تو ہم اپنے جیبوں میں سکے ٹٹولتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جیب میں پڑا سب سے کم سکہ اس کو دے دیا جائے، حالانکہ اس وقت ہماری جیب میں اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں روپے ضرور ہوتے ہیں، مگر ہم اپنا جیب ٹٹولتے ہیں اور اپنے جیب میں نوٹوں کے بجائے سکے تلاش کرتے ہیں، جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میرے راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کرو گے تو میں اس کا بدلہ 70 گنا بڑھ کر دوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔